اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین کرام، سورہ عبسہ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 80 نمبر پر ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ منہ بنانے یا ماتھے پر شکل ڈالنے کو عربی میں عبس کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سورت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے اس لیے اس کا نام عبس ہے۔ یہ آیات ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی۔ اس لیے آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ اس صورت میں یہ بنیادی تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وقت دیا جائے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی بات کی طلب ہی نہیں ہے اور وہ اپنی کسی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجھتے جبکہ طلبگار سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ اس تاریخی واقعہ سے اس سورت کے زمانہ نزول بآسانی سے متعین ہو جاتا ہے۔ یہ سورت بہت ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ بظاہر کلام کے آغاز کا انداز بیان دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب فرمایا گیا ہے، لیکن پوری سورت پر مجموعی حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عطاب کفار قریش کے ان سرداروں پر کیا گیا ہے جو اپنے تکبر اور ہر دھرمی اور صداقت سے بے نیازی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حق کی حقارت کے ساتھ رد کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی غلطی سمجھائی گئی ہے جو اپنی رسالت کے کام کی ابتدا میں آپ اختیار فرما رہے تھے۔ آپ کا ایک نابینا سے بے رخی برتنا اور سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو معزز اور ایک بیچارے نابینا کو حقیر سمجھتے تھے، اور معاذ اللہ یہ کوئی کج خلقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، بلکہ معاملے کی اصل نوعیت یہ ہے کہ ایک داعی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر یہ اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ قوم کے بااثر لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تاکہ
کام آسان ہو جائے، ورنہ عام بے اثر معذور یا کمزور لوگوں سے دعوت پھیل بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا۔ قریب قریب یہی طرز عمل ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا تھا، جس کا محرک سراسر اخلاق اور دعوت حق کو فروغ دینے کے جذبہ تھا، نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر کا تخیل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ بلکہ اس دعوت کے نقطہ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو، چاہے وہ کیسا ہی کمزور، بے اثر یا معذور ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو۔ اس لیے آپ اسلام کی تعلیمات کو ہانکے پکارے سے سب کو سنائیں، مگر آپ کی توجہ کی اصل مستحق وہ لوگ ہیں جن میں قبول حق کی آمادگی پائی جاتی ہو، اور آپ کی بلند پایہ دعوت کے مقام سے یہ بات آپ کی بلند پایہ دعوت کی مقام سے یہ بات فرد تر ہے کہ آپ اسے ان مغرور لوگوں کے آگے پیش کریں جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو آپ کی نہیں بلکہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ آغاز سورت سے آیت نمبر 16 تک کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے براہ راستہ عتاب کا رخ ان کفار کی طرف پھر جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے۔ اس میں پہلے اس رویے پر انہیں ملامت کی گئی جو وہ اپنے خالق و رازق پروردگار کے مقابلے میں برت رہے تھے، اور آخر میں ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز وہ اپنی اس روش کا کیسا ہولناک انجام دیکھنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔